पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज्जिल फरजहुम। तो ये जो मुअजिज़ात अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, ये उनकी मोहब्बत का इजहार है कि हम उनके दर पे जाते हैं, वो हम मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमने इजहार मोहब्बत कैसे करना है। मजलिस एक छोटा सा तरीक़ा इजहार मोहब्बत का है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी अहले बैत को किस चीज़ से मिलती है। वो नुक्ता आप देखें कि कई मोमिनीन कहते मौलाना जब करबला जाते हैं तो हमें दो गुंबद नज़र आते हैं, कि इमाम हुसैन का एक हज़रत अब्बास का। वल्लाह कभी ये महसूस किया कि एक इमाम है दूसरा इमाम नहीं है। दूर से ऐसे लगता है कि दोनों इमामों के रोज़े हैं। और इतनी ताकीद इमाम हुसैन की कि मेरी ज़ियारत से पहले अब्बास की ज़ियारत किया करो। 4 इमाम ज़ादे हैं जिनका मकाम इतना बुलंद है। एक हज़रत मासूमा कौम जिनकी ज़ियारत का सवाब जनाब सैयदा की ज़ियारत के सवाब के बराबर। एक तेहरान और शहर रै में अब्दुल अजीज़ हसनी जिनकी ज़ियारत का सवाब इमाम हुसैन की ज़ियारत के सवाब के बराबर है। एक सामिरा के रास्ते में जाते हुए सैयद अहमद जिनकी ज़ियारत का सवाब इमाम मासूम की ज़ियारत के सवाब के बराबर है। चौथे हैं हज़रत अब्बास अलमदार जिनके लिए इमाम मासूम कहें कि रूही लकल फिदा। छठे इमाम फरमाते हैं अब्बास मेरी जान तुझ पे फिदा हो जाए। भाई तो 4 थे लेकिन इतना मकाम हजरत अब्बास को क्यों मिला? क्योंकि अब हजरत अब्बास ने उस एक एंगल को फॉलो किया था। खत लिखना इमाम हुसैन को ये इज़हार मोहब्बत है। अगर खत न लिखते तो मोहब्बत नहीं थी ना। खत लिखना बता रहा है कि कूफियों के दिलों में इमाम हुसैन का क्या था? इश्क था। लेकिन कहाँ हबीब इब्न मज़ाहिर, कहाँ आम खत जिनको इमाम हुसैन भाई कह के हबीब को पुकारे। काज़मैन जाएं तो शेख मुफीद या शेख तूसी की कब्र पे इमाम ज़माना खत पढ़ेंगे। इनको भी शेख मुफीद को भी इमाम ज़माना ने कहा मेरे भाई शेख मुफीद। मतलब एक आम आदमी का मकाम इतना बुलंद हो जाए कि फर्जंद ज़हरा उसे कहे कि मेरे भाई। ये मकाम कब बनता है? जब हम उस पहलू को कॉपी करते हैं। मुख्तसरन बयान कर रहा हूँ। एक अहले बैत की ज़िंदगी का ये पहलू है कि अहले बैत के मोजज़ात क्या हैं। मसलन चांद के 2 टुकड़े कर दिए। अमीरुल मोमिनीन पानी पे चलते थे, अपनी ठोकर से मुर्दे को जिंदा कर दिया। जो सवाल किया जाए अमीरुल मोमिनीन जवाब दें। अब सवाल यह है कि ये जो मोजज़ात हैं ये सिर्फ और सिर्फ अहले बैत के हैं। इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इन मोजज़ात के सुनने से मेरे ईमान में क्या पैदा होती है? ताज़गी पैदा होती है। लेकिन मैं किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता, मैं पानी पे नहीं चल सकता, मैं चांद के 2 टुकड़े नहीं कर सकता। दूसरा ये कि भाई इमाम हुसैन क्या पहनते थे, इमाम हुसैन क्या खाते थे, इमाम हुसैन का घर कैसा था। कई लोग जाते हैं नजफ़ में मौला अली का घर देख के आते। मोमिना ने मैसेज किया कि मौलाना मेरे शोहर ने मेरा जीना हराम कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ? का नजफ़ जाके अमीरुल मोमिनीन का घर देख के आया कि अब ये बड़ा घर बेचूंगा, आज के बाद हम छोटा घर लेंगे और जैसे अमीरुल मोमिनीन का छोटा घर था वैसी ज़िंदगी हम बिताना शुरू कर देंगे। तो एक ये पहलू है कि वाक़ई अहले बैत कैसे घरों में रहते थे, कैसी सवारियां थी। इस पहलू को भी हम प्रैक्टिकली कॉपी नहीं कर सकते। न वैसे घरों में आज हम रह सकते हैं, न वो जौ की सूखी रोटी हम खा सकते हैं, न 1000 रकत नमाज हम पढ़ सकते हैं, हमारी इस्तिताअत में नहीं है। दूसरा टाइम वाइज हर जमाने की अपनी फैसिलिटीज होती हैं। अगर वो जमाने में घोड़े पे सवारी करते थे तो आज क्या हम घोड़ों पे सवारी करें? एक बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन किया कि मौलाना बार सुनने में आते हैं ना बच्चे इमाम ज़माना आएंगे, अक्सर फिल्मों में दिखाते हैं घोड़े पे आएंगे। तो मैंने कहा क्या मतलब मौला घोड़े पे जाएंगे, आप लैंड क्रूजर पे जाओगे? ये कैसी आपकी सोच है कि इमाम ज़माना आएंगे और द टाइम की जो टेक्नोलॉजी होगी उस टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे। तो मैंने कहा ये बताओ एक बंदा घोड़े पे जाए, एक बंदा गाड़ी पे जाए, पहले कौन पहुंचेगा? तो अगर मौला ने मोजज़े से ही पहुंचना है तो तय अर्ज करेंगे, फिर घोड़े पे क्यों जाएंगे? उस जमाने की सवारी अगर खच्चर थी तो खच्चर पे, ऊंट थी तो ऊंट पे, हाथी होगा तो हाथी पे, घोड़ा होगा तो घोड़े पे। आज के जमाने की सवारी अगर गाड़ी है तो गाड़ी पे। मसला शरीयत का है, अगर सवारी हलाल है तो उस पर सवार होना हराम नहीं है। उस जमाने के जो कपड़े थे वो जमाने के थे, आज के जमाने के जो कपड़े आज के जमाने के हैं। उस जमाने के खाने थे। का मौलाना मजलिस में न्याज का है, का बिरयानी है, का नहीं? अहले बैत ने कभी बिरयानी नहीं खाई। हम बिरयानी नहीं खाएंगे, हम सवैयां और कस्टर्ड नहीं खाएंगे। जो अहले बैत खाते थे हम वही खाएंगे। जनाब वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। उस जमाने में वो जो पहनते थे या खाते थे वो अपने जमाने के हिसाब से
کھاتے تھے. اب پوری دنیا تو عربستان میں نہیں رہتی نا, کوئی ایران میں رہتا تھا, کوئی زمانے میں ہندوستان میں رہتا تھا. ہر زمانے کے اپنے کپڑے اور اپنا لباس ہوتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پہلا پہلو اہل بیت کے معجزات جن کو پریکٹیکلی ہم فالو نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کیا کھاتے تھے, کیا پیتے تھے, کیسا لباس تھا, اس کو بھی ہم پریکٹیکلی فالو نہیں کر سکتے. تیسرا پہلو اہل بیت کی زندگی کا جس کو عباس نے فالو کیا, جس کو سیدہ زینب نے فالو کیا, جس کو حبیب ابن مظاہر نے فالو کیا, جس کو امام خمینی نے فالو کیا, جس کو شہید حسینی نے فالو کیا, جس کی امت کے علماء نے فالو کیا, وہ تھا امام حسین کے بتائے ہوئے اصول. اصول یہ تھا کہ ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہونا, یہ حسین کا اصول تھا. شجاعت کا مظاہرہ کرنا, یہ حسین کا اصول تھا. اپنے امام زمانہ کے ساتھ وفا کرنا, یہ عباس کا اصول تھا. اب شاید آپ کہیں کہ مولانا یو کے میں رہتا ہوں, بریڈ فورڈ میں رہتا ہوں, کھانا کون سا کھاؤں؟ میں نے کہا مولا اگر بتانے پر آئے تو اس زمانے میں پزا نہیں تھا, اس زمانے میں برگر نہیں تھا. تو امام نے اصول بتا دیا کہ وہ کھاؤ جو حلال ہو, وہ کھاؤ جو طیب ہو, وہ کھاؤ جو طاہر ہو. آپ نے بچے کو اصول بتا دیا. اب دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے گا, یہ پہلے دیکھے گا حلال ہے کہ نہیں ہے. پھر کہا کہ مولانا کپڑے کون سے پہنے, امام نے اصول بتا دیا. لباس وہ پہنا جس میں حیا پایا جاتا ہو, جس میں عفت پائی جاتی ہو. تو اگر اصول کو فالو کیا جائے تو دنیا بھی آباد ہے, آخرت بھی آباد ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہمارے گھروں میں اگر بے چینیاں ہیں, اس کا سبب بھی یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے بتائے ہوئے اصولوں پہ نہیں چلتے. ہم کچھ پریکٹیکلی چیزیں کر کے گھروں میں چلے جاتے ہیں, لیکن واقعاً پریکٹیکلی میرے گھر میں امام حسین کے اصول ہیں, ابی عبداللہ الحسین کے اصول ہیں, ابو الفضل العباس کے اصول ہیں. ہمارے ایک دوست تھے مشہد میں مزاحن ایک جملہ بولتا ہوں کہ 2 مولوی ہمیشہ خوش رہتے ہیں, اس کے علاوہ جو مولویوں کا طبقہ ہے وہ زیادہ خوش نہیں رہتا. ایک مجلس پڑھنے والا مولوی, دوسرا تعویذ لکھنے والا مولوی. یہ دونوں ہمیشہ بہت خوش رہتے ہیں, لیکن مجلسی مولویوں سے پھر تعویذی مولوی زیادہ خوش رہتے ہیں. باقی جو تیسرا بیچارہ چوتھا طبقہ ہے پیش اماموں کا, اور وہ نارملی پریشانیوں کا دوچار رہتا ہے. پھر وہی ڈیمانڈ کی بات آ گئی نا. تو ایک خاتون نے فون کیا کہ مولانا فلاں مولانا ہے ایک مشہد میں, آپ جانتے؟ میں نے کہا ہمارے دوست ہیں. کہا کہ انہوں نے کافی ٹائم پہلے ہمارے گھر میں شوہر کے ساتھ انبن تھی, تو انہوں نے ہمیں چینی دی تھی, اور الحمدللہ چینی کا اثر بڑا تھا, اور جو شکایت ہمیں شوہر سے تھی وہ شکایت کیا ہو گئی, دور ہو گئی. ٹائم نہیں دیتے تھے, محبت کا مسئلہ تھا, وہ سب کچھ ہمارا دور ہو گیا. تو میں نے کہا آپ کو ہم سے کیا چاہیے؟ کب ان کا کانٹیکٹ نہیں مل رہا, لہٰذا اگر آپ وہ چینی بھیج دیں تو ہمارے گھر میں پھر سے وہ مسائل بپا ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا کہ چینی انگلینڈ میں نہیں ملتی, کہ شوگر وہاں نہیں ملتی؟ کہا نہیں, وہ پڑھی ہوئی شوگر تھی, اس پہ انہوں نے کچھ دم کیا ہوا تھا. اچھا, میں نے کہا کتنی بھیجی تھی؟ کہا انہوں نے کوئی 1 کلو بھیجی تھی. تو میں نے کہا کہ کیا ہوا کہ مولانا ہدیہ بھی ہم اچھا دیتے ہیں. میں نے کتنا دیا تھا؟ کہ میں نے 500 پاؤنڈ دیے تھے 1 کلو چینی کے. میں نے کہا یہ تو ہم سے بھی آگے نکل گیا, 1 کلو چینی کے 500 پاؤنڈ. اب دیکھیے سائیکولوجیکلی پرابلم, اصول اگر زندگی میں نہ ہوں, اگر یہ شروع سے اہل بیت کے اصول پہ عمل کرتی تو اس کی زندگی آباد ہو جاتی. اب میں نے اس دوست مولوی کو بھی بچانا تھا اور اس کو بھی سمجھانا تھا. اب ظاہر اس کی روزی پہ بھی ہم نے لات نہیں مارنی, تو میں نے اس کو اشاروں کے نایوں میں سمجھایا, اتنا ان کو نہیں سمجھایا جتنا آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب ہوتا یہ ہے کہ مثلاً کوئی خاتون فون کرے گی, مولانا صاحب شوہر کے ساتھ بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, کیا کریں؟ وہ کہ ٹھیک ہے میں دعا پڑھ کے دیتا ہوں. تو پہلے پوچھے گا کہ آپ کے شوہر کو کیا پسند ہے. میٹھا کھاتے ہیں, میٹھے کے بڑے شوقین ہیں. اچھا میٹھے میں کیا پسند ہے؟ کسٹرڈ پسند ہے, سویاں پسند ہے کہ نہیں مولانا؟ چائے بہت پیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کہے گا میں آپ کی طرف چینی بھیج رہا ہوں, چینی بھیج رہا ہوں کہ شوہر کو کم از کم دن میں اگر 4 کپ پیتا ہے تو آپ نے 5 پلانے ہیں, اور اس چائے کے کپ میں آپ نے چینی ملا کر دے دینی ہے. اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ میاں جب گھر آتے تھے, مرد ظاہر تھکا ہوا ٹوٹا ہوا کام سے بزنس سے گھر آیا, اب انتظار میں ہے کہ بیوی کوئی چائے کا کپ لائے تاکہ سر کا درد دور ہو جائے. اب چائے کے کپ کے آنے سے پہلے بیویاں 10 سوال کرتی ہیں, کہاں تھے, دیر کیوں کی, فلاں چیز لائے کہ نہیں لائے. وہ کہے گا پہلے چائے کا کپ تو لاؤ پھر باتیں کرتے ہیں. کہ نہیں پہلے جواب دو. تو گھر میں انبن ہو جاتی تھی.
اب اس کی یہی پریشانی تھی کہ بیوی چائے کا کپ نہیں لاتی. اب مولوی کے کہنے کا اثر کیا ہوا؟ شوہر گھر آیا نہیں، چائے پہلے سے تیار، وہ صوفے پہ بیٹھا نہیں، چائے پہلے سے تیار. اب ایک سائیکولوجیکلی افیکٹ ہوتا ہے، وہ مرد بھی سوچے کہ بیوی اتنی نیک ہو گئی کہ میرے کہنے سے پہلے چائے کے کپ لا رہی ہے، میرے کہنے سے پہلے میری خدمت ہو رہی ہے. تو اس کے ایکشن کی وجہ سے اس کے دل میں کیا پیدا ہو گئی؟ محبت پیدا ہو گئی، اور ان کی انبن کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. تو اس نے کمزوری پکڑی اور چینی کے 500 پاؤنڈ لے لیے. اگر پہلے دن سے اہل بیت کے بتائے ہوئے اصولوں پہ انسان عمل کرتا ہے. امام معصوم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، بیوی کو کیسا ہونا چاہیے. کہ مولا بیوی کیسی ہو؟ فرمایا بیوی کو کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونا چاہیے. کھلا ہوا پھول، آپ گلاب کے کسی باغ میں چلے جاؤ، ایک پھول کھلا ہوا، تو بندہ جب کھلے ہوئے پھول کو دیکھتا ہے تو اس کے وجود میں ایک پازیٹیو انرجی آتی ہے. کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونی چاہیے. کہ مولا شوہر کیسا؟ کھلا ہوا پھول مطلب جیسے مرد گھر میں آئے تو جب اس کو ویلکم کرے تو چہرے پہ کیا ہونی چاہیے؟ مسکراہٹ ہونی چاہیے. اور مولا تو وہی فرماتے مومن کی نشانی بھی یہی ہے کہ مومن کے چہرے پہ کیا ہوتی ہے؟ مسکراہٹ ہوتی ہے. دوسرا فرماتے مومن سخی ہوتا ہے. فرمایا سخی علی کو بھی اچھا لگتا ہے، بیوی کو بھی اچھا لگتا ہے. کنجوس نہ علی کو اچھا لگتا ہے نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے. کہ مولا مرد کیسا ہونا چاہیے؟ پھر فرماتے میرے آقا، فرمایا جب بارش ہوتی ہے تمہارے چپل پہ کیچڑ لگ جاتا ہے، فرمایا کیچڑ والے چپل گھر لے کر جاتے ہو؟ کہ نہیں مولا. پہلے کیا کرتے ہو؟ کہ مولا چپلوں کو صاف کرتے ہیں پھر گھر جاتے ہیں. کہ مرد جب گھر سے باہر سے اندر جائے تو باہر کے جتنے ٹینشنز ہیں وہ دروازے پہ چھوڑ کے اور فریش ہو کے اپنے گھر کے اندر داخل ہو جائے. اگر ان اصولوں پہ عمل کرے گا تو دنیا میں بھی خوشیاں ملیں گی، آخرت میں بھی خوشیاں ملیں گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.